بڑھاپے کی پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کو شیشے میں دیکھتا ہے، ایک بال میرا کیا ہو گیا؟ سفید. وہ مسکرا کے ٹال دیتا ہے، یار ایک بال ہے یوں نوچ کے نکال دیا، تھوڑا سا مارکر لگا دیا، ٹھیک ہے نا، ٹوپی تھوڑی یوں کر کے پہن لی، نظر نہیں آ رہا، ویسے بھی ایک بال چھپ جاتا ہے، کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک بال نذیر تھا، ڈرانے والا تھا. بیٹا اب تجھ میں ان کیمیکل کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے جو جوانی والے کیمیکل ہیں، جو بالوں کو کیا رکھتے ہیں؟ بلیک رکھتے ہیں. سمجھتے ہو نا؟ اس کا میڈیکلی نام تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے نا، میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں. جو بھی یہ کیمیکل ہے جو جوانوں میں ہوتا ہے، بوڑھوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ شارٹ. تو اب وہ کیمیکل آپ میں شارٹ ہونا شروع. اگر نہ شارٹ ہوتا تو ایک بال بھی کالا نہ ہوتا. آپ کا ایک بال ہو گیا سفید، آپ اگنور کرتے ہو. کوئی پوچھتا ہے آپ کے سر میں کتنے سفید بال ہیں، آپ کہتے کوئی سفید ہے، وہ تو ایسے ہی، وہ تو ایک ایسے ہی نکل آیا تھا، وہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اپنے نفس کو نا دھوکہ دیتے ہو. حالانکہ قرآن کے مطابق یہ نذیر ہے، یہ ڈرا رہا ہے کہ اب آپ کی فائلیں لپٹنا شروع، اب آپ کو ریورس گیئر لگنا شروع. کیونکہ اگر ریورس نہ ہوتے تو بھی مزید بال گہرے ہوتے، آپ کے مزید کالے ہوتے. یہ ایک کالا اس لیے ہوا ہے کہ ایک سے ابتدا ہوئی ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کرے تو پہلی سے ابتدا ہوتی ہے نا اس کی. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم سے تھوڑی ہو جاتی ہے، چوتھی پہلے تھوڑی ہوتی ہے. تو ایک بال کیا ہوا ہے ابھی؟ یہ ایک سفید ہونا اس کی علامت ہے. بیٹا تھوڑے دنوں میں اب دوسرا بھی سفید ہوگا، پھر تھوڑے دنوں میں تیسرا بھی ہوگا، پھر تھوڑے دنوں میں چوتھا بھی ہوگا. پھر ایسے ہوتے 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 آدمی کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بیگم؟ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ پھر بیگم صاحبہ کہتی ہیں بھائی کچھ لگا لیا کریں. مننے کے ابا میں چاہتی ہوں آپ جوان نظر آئیں. میں کیا چاہتی ہوں؟ کسی مجلس میں جاتے ہیں آپ سفید دھک، لوگ دم تھوڑی کرانے آئیں گے آپ سے. پھر بیوی کے کہنے پہ کالا کولا لگا رہا ہے، کوئی براؤن لگا رہا ہے، کوئی مہندی لگا رہا ہے، کچھ بھی لگا رہا ہے، پکڑا بہرحال جاتا ہے کہ بیٹا یہ اوریجنل نہیں ہے. 2 دن رنگ لگانا بھول جائے وہ سفید نکلنا شروع وہاں سے. حالانکہ آپ لگائیں، کالا لگانا جائز نہیں، براؤن لگا لیں، لیکن عبرت تو حاصل کرو کہ بھائی اب ریورس گیئر لگنا شروع. اب آپ بالوں کی فکر میں لگے تھے، ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے یار کمر میں کو پتہ نہیں، آج ڈاکٹر صاحب کو 3 دن سے پین ہو رہا ہے میری کمر میں، آج تک کبھی ہوا ہے نہیں. پہلے تو ڈاکٹر آپ کو بیوقوف بنائے گا. ہو جاتا ہے اصل میں، آدمی تھوڑے یوں کروٹ پہ سوتا ہے، کبھی یوں کروٹ پہ، تو یہ والے مسل دبرے ہوتے ہیں. بھائی جوانی میں بھی تو، جوانی میں ایسے ٹیڑھے میڑھے سو رہے ہوتے ہیں نا، یوں یوں کر کے. دیکھا ہے ہم جب بچے تھے نا، ہم ایسے سوتے تھے کہ سوتے یہاں تھے، صبح نکلتے وہاں سے تھے. ہم اماں کہتی تھی ہم سلا کے یہاں گئی تھی، نکل کہاں سے رہا ہے؟ ایسے کلا بازیاں کھا رہے ہیں، وہ ادھر اس پہ بھی کلا بازی، اس کی ٹانگ اس کے سر پہ لگ رہی ہے، وہ اس کی ٹانگ ہمارے سر پہ لگ رہی ہے، پھر بھی سو رہے ہیں. عمر زیادہ ہوتی ہے، وہ نیند بھی مارکیٹ سے شارٹ. تھوڑی سی کہیں کتے نے بھونکا، آدمی گیٹ کھول کے دیکھتا ہے بھائی میری نیند خراب کر دی اس نے. کہیں کسی نے تھوڑا سا بول دیا اٹھ گیا، پھر نیند ہی نہیں آ رہی پوری رات. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ نذیر کہ بیٹا اب پشاور آنے والا ہے. اب کیا ہے؟ KPK میں گاڑی داخل، بولو ہو چکی ہے. یہ برگر شرگر جلدی سے کھا کے ختم کرو، نانی اماں کا گھر آنے والا ہے. تو یہ ڈرا رہی ہے چیزیں. ہم ڈرتے نہیں، ہم بالوں کو کالا کرنے پہ فوکس کر دیتے ہیں سارا. کمر کے درد کا علاج، پھر ابھی کمر سے فارغ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب گردوں میں کچھ پین سا محسوس ہو رہا ہے، چلا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا. زیادہ دیر بیٹھتا ہوں تو ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب جو شادی کی باتیں کرتے ہیں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. پہلے بہت اچھی لگتی تھی 20 سال پہلے. ایک بوڑھے میاں مجھے ملے، کہہ رہے کاش آپ مجھے 30 سال پہلے مل جاتے. بزرگوں کا احترام کیا کریں، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. اور یہ آج کے جو بزرگ ہیں نا، یہ آج کے جوانوں سے اچھے ہیں. جب یہ جو جوان گٹکے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جب اس عمر کو پہنچیں گے تو اس قابل نہیں رہیں گے جس قابل یہ لوگ ہیں. یہ خوب سمجھ لیں. تو آج جو ہے نا گٹکے کھا کے جو آدمی 50-60 سال تک پہنچے گا، تو ہمارے ایک دوست تھے سگریٹ بہت پیا کرتے تھے، بہت زیادہ سگریٹ. ان کو ہم نے منع کیا یار نہیں پیو اتنی. ایک دن کیا ہوا، ہم سوئمنگ کے لیے گئے تو ان سے 2 دفعہ انہوں نے یوں کیا اور ایسے سانس پھول رہا تھا بہت زیادہ. تو مجھے کہنے لگے بھائی اب تو سب جگہ سے دھواں ہی نکل رہا ہے، میرے اتنی سگریٹ پی ہے اب میرے اندر پاور کیا ہو گئی ہے، ختم.
تو सोचो 25 साल का वो बर्बाद हो गया सिगरेट पी पी के, तो आप क्या समझते हो आप सिगरेटें और गुटखे खा के 60 साल तक जवान रहोगे? ये खोपड़ी से आपके वो नजीर 30 साल में ही आना शुरू हो जाएगा। तो नजीर क्या है? डराने वाला क्या है? सफेद बाल। नजीर क्या है? कमर का दर्द, फिर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे। जवानी में जितने भी अंडे खाओ बीपी हाई नहीं होता। आज क्या था, 2 के बजाय या 3 अंडे खा लिए, वो तीसरा अंडा गले पड़ गया। होता है कि नहीं होता? बीपी शूट कर गया भाई, 3 अंडे खा लिए थे। जवानी में मिठाई के पूरे पूरे डब्बे खा जाते। हमें भी याद है, मुझे रसगुल्ले खाने का बड़ा शौक था। हमारी अम्मा खाने नहीं देती थी रसगुल्ले ज्यादा, कि भाई कोई खाने की चीज खा, कोई पराठा खा, कोई चावल खा। बच्चे तो गलत चीजें ज्यादा खाते हैं ना। तो मुझे अपना एक दिन बहुत अच्छी तरह याद है, हमारी वालदा 1 या 2 रसगुल्ले बहुत ज्यादा खा लिए, वरना फिर वो भाई खाना खाओ ना, जैसे माएँ कर रही होती हैं कि रसगुल्ले खाएगा तो खाना कौन खाएगा। मुझे एक याद है, एक दफ़ा कोई बड़ी तकरीब में हम बैठे हुए थे, रसगुल्लों का डब्बा ला के रख दिया, मेरी वालदा भी बैठी हुई थी और भी रिश्तेदार थे। अब जो ऐसी पुरवकार महफिल होती है ना, उसमें माएँ बच्चों को इशारों से तो डांटती हैं सबके सामने ऐसा नहीं करती। तो मुझे बेहतरीन मौका मिला, मैंने जो रसगुल्ले फोड़ना शुरू किए ना, मैंने कहा बेटा बाद में पिटो, अभी नहीं कोई रोकेगा तुम्हें। वालदा कह रही है बस। इसी तरह जो डुबो के खाने का, बिस्कुट को डुबो के खाने का मजा, वो भी मुझे अपनी वालदा का याद आता है। वो डुबो के खाने वाला लतीफ़ा तो बहुत लोगों ने सुन लिया होगा ना, दोबारा सुना दूं, वो बहुत लोगों ने सुन लिया है। वो असल में इस वाक़े से मुताल्लिक है, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। वो एक आदमी कहीं रिश्ता लेने के लिए गया, तो वो डुबो के खाने लगा, तो लड़की के अब्बा ने मना कर दिया, इस कमबख्त को बिस्किट खाने की तमीज़ नहीं है ना, चाय में डुबो के पेंडुओं की तरह खा रहे। तो इनकार कर दिया। जब ये घर से बाहर निकला तो इसने अपने होते होते रह जाने वाले ससुर से कहा कि हजरत आपने रिश्ते का इनकार किया, अच्छा नहीं लगा, लेकिन डुबो के खाने का अपना मज़ा है बिस्कुट चाय में डुबो के खाते हैं। तो मुझे बहुत शौक था, अब भी मैं डुबो के ही खाता हूँ। तो मुझे याद है हम किसी के घर गए, तो वो बिस्किट जो इतने सारे रखे हुए थे, सारे मैंने डुबो के ना खाना शुरू कर दिया। अब मेरी वालदा मुझे कोनियाँ मार रही हैं, भाई तू ख्याल कर थोड़ा सा, किसी के घर में बैठे हुए। मुझे पता था कि ज़बरदस्ती नहीं हो सकती यहाँ पे। अब जो मेज़बान वो भी खातून थी, वो कह रही नहीं बच्चा है खाने दें, बच्चा है खाने दें। और मैं गुन्ना बन के क्या कर रहा हूँ, दूर से मैंने ना, वालदा थोड़ा दूर वो करती ट्रे पर, वहां से खींच के लाता इधर डुबो के। उस दिन मैंने जो खाए हैं ना, पता नहीं पेट खराब हुआ क्या हुआ। हमने कहा ये बेहतरीन मौका है, यहां वालदा जबरदस्ती नहीं करेंगी। तो वो दौर था, इतने बिस्किट डुबो के खा गए हम। पेट खराब भी होता है तो खुद ही सही, अब डुबो के इतने नहीं खा सकते, 2 4 6 बहुत ज्यादा कितने खा लेंगे। तो जवानी में इंसान फोड़ रहा होता है। वैसे अभी हम बुढ़े हुए नहीं है मादरत के साथ, लेकिन बहरहाल वो वाली बात तो नहीं होगी ना जो पहले हुआ करती थी 20 साल में। पहले तो कुत्ता हमारे पीछे लगता था, हम कुत्ते के पीछे लग जाते थे। कुत्ते के लिए हमसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। हमें याद है अपने स्कूल कॉलेज का दौर, कुत्ता कहीं पीछे लगा ना, लड़के कुत्ते के पीछे लग जाते थे। कुत्ता फंस जाता था कि यार मैं किन लोगों के पीछे लग गया, क्योंकि वो तो एंटरटेनमेंट बन जाता था, तफरी लेते थे हम ना। वो कुत्ता पीछे लगा, सारे तो कुत्ते को मार रहे हैं। अब अगर हमारे पीछे कुत्ता लग जाए तो हम कुत्ते के पीछे नहीं लगते, हम आगे आगे भाग रहे होते। इतना स्टैमिना अल्लाह ने टूटा फूटा दिया हुआ है कि यानी कुत्ते के आगे ही भागते हैं। और ये कराची वालों में हर एक में अल्लाह ने ये स्टैमिना रखा है, क्योंकि इतने कुत्ते हैं कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टैमिना सब कराची वालों में पैदा कर दिया है कि वो भाग लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, तो क्या होगा भाई, अब क्या हो गया कि भाई बाल सफेद होना शुरू, ये भी नजीर है, डरा रहा है आपको। कमर में दर्द, ब्लड प्रेशर भाई। हाँ, मैं रसगुल्ले की मिसाल दे रहा था, हमने तो पूरा डब्बा खा लिया था। अब क्या है भाई, अब इंसान डरता है, यार 2 रसगुल्ले खा लिए, तीसरा खाया शुगर ना हो जाए। डरते हैं ना यार, कहीं शुगर ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, यार यूं ना हो जाए। तो कितनी एहतियातें, ये सब नजीर हैं कि भाई अब वो जवानी के दौर बोलो गए। और एक दौर आएगा सिर्फ शादी की बातें रह जाएंगी, ठीक है ना, बातें करेंगे बैठ के। एक उम्र ऐसी भी आती है इंसान की, फिर बातें भी बुरी लगती हैं उसको। तो क्या है, जैसे जैसे उम्र, फिर ब्लड प्रेशर, फिर शुगर। कितने लोग पेशेंट हैं कि जी अब्बा को ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है, इलाज करा करा के थक गया, डॉक्टरों ने कहा भाई इनको तो शुगर भी हो गई है। अभी शुगर का इलाज करा ही रहे थे, भाई ये तो हार्ट पेशेंट बन गए हैं, भाई ये तो किडनी का मसला है इनका।
بھائی یہ تو یہ مسئلہ، بھائی یہ تو یہ مسئلہ، لیور صحیح کام نہیں کر رہا. ایک دن اطلاع آتی ہے کہ جی آج ابا کا انتقال ہو. تو بھائی جیسے آپ کے میرے ابا کا ہوا، ہم بھی تو کسی کے ابا بنتے ہیں نا. تو کل ہمارا بھی کیا ہوگا؟ ہماری اولادیں کہیں گی آج ابا کا بی پی ہائی ہے، آج ابا کو شوگر زیادہ ہو گئی ہے، ابھی شوگر ٹھیک نہیں ہوگی، کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. یہ ایک ایک مسئلہ جو آئے گا نا قرآن کے مطابق، یہ ہر چیز نذیر ہے. ہم تو اس کو میڈیکلی ایک پرابلم دیکھ کے دوائیوں میں لگ جاتے ہیں. اصل میں تو اللہ بتا رہا ہے کہ پشاور اسٹیشن قریب ہے، بس پشاور اب آنے ہی والا ہے، اس کے بعد ٹرین آگے نہیں جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. ایک آدمی جا رہا تھا نا پشاور، یا پشاور سے کراچی آ رہا تھا، تو ٹرین کراچی پہ رکی، دھلائی ہوئی، یہ برتھ پہ سوتا رہ گیا بیچارہ. اب دھلائی ہوئی ٹرین کی واپس پشاور جا رہی ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جی نیچے والے آدمی سے اس نے پوچھا کہ یہ سمجھا کہ ابھی تک یہ تو سو رہا تھا نا، یہ سمجھا کراچی آ رہی ہے. تو آنکھ جب اس کی کھلی ہے، ٹرین دھل دھلا کے نئی سواریاں بیٹھی اور واپس پشاور جا رہی ہے ٹرین. اس نے نیچے والے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا پشاور. تو خدا کا قدرت، سائنس کی ترقی، ایک ہی ٹرین ہے، اوپر برتھ کراچی جا رہی ہے، نیچے والی سیٹ پشاور جا رہی ہے. حیرت کی بات ہے، سائنس نے اتنا ترقی کر لیا ہے کہ ایک ہی ٹرین ہے، برتھ کہاں جا رہی ہے؟ کراچی، اور نیچے والی سیٹ پشاور جا رہی ہے. تو ایسے ایسے نیک لوگ بھی ہمارے یہاں الحمدللہ ہیں. خیر لطیفہ ہے. تو وہاں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ جائے اور ٹرین دھل دھلا کے واپس پشاور جائے، اور آپ کہیں نیچے والی سیٹ کراچی اور اوپر والی برتھ کراچی، نیچے پشاور. لیکن جب ہماری منزل آئے گی نا موت کی، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سوتے رہ جائیں. فرشتہ آیا، اس نے دیکھا بندہ سو رہا ہے، ابھی اس کو مت چھیڑو، مس کر گیا وہ. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ قرآن کہتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی. تو میرا جو اصل ٹاپک تھا وہ تو رہ ہی گیا. کوئی بات نہیں، ہم نے ٹاپک کو لے کے کیا کرنا ہے؟ مقصد تو یہ کہ ہم برائی سے بچ جائیں اور ہمیں اپنی منزل کی فکر ہو. تو یہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے. اچھوں کو جنت دے گا اور بروں کے لیے اللہ نے برا انجام رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی ہدف کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو.